اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دم سبق نمبر 60، باب تغطیت الاوانی وغیرہ۔ یا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے مزید آداب زندگی بتا رہے، وہ ہے برتنوں کو ڈھانکنا۔ رات کو لیٹتے وقت برتنوں کو ڈھانک دینا، ڈھکنے رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ الفصل الاول، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قول، جابر سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا جنح اللیل، جب رات کے ابتدائی حصہ ہو جائے، امسیتم یا شام ہو، فکفوا صبیانکم، بچے بار جانے سے روک لو، فإن الشیطان ینتشر حینئذ، اس وقت شیاطین پھیل جاتی۔ فإذا بسات من اللیل، جب ابتدائی حصہ ختم ہو جائے، فخلوہم، پھر آگے انہیں چھوڑ سکتے ہو اگر باہر جائے یا کسی اور جگہ ضرورت ہو۔ واغلقوا الابواب، دروازے بند کیا کرو، اذکروا اسم اللہ، بسم اللہ وغیرہ بھی پڑھ لیا کرو۔ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، بسم اللہ وغیرہ کے ساتھ، ذکر کے ساتھ بند کیا ہوا دروازہ شیطان نہیں کھولتا۔ وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، مشکیزوں کا منہ باندھ لیا کرو، ڈوری۔ اذکروا اسم اللہ وخمروا آنیتکم، عام جو دیگر برتن ہیں انہیں بھی ڈانکو، اذکروا اسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ۔ وَلَوْ أَن تَعْرُضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، اگر کچھ نہ ہو تو کوئی چیز اس پر چھڑائی میں رکھ لو، عرضاً۔ وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، لائٹ چراغ وغیرہ دیا بجایا کرو، متفق علیہ۔ وفی روایت من البخاری قول، خمروا الآنیة وأوکوا الأسقیة وأجیفوا الأبواب، دروازے بند کیا کرو، وَاكْبِتُوا صِبْيَانَكُمْ عَنِ الْمَسَاءِ، اور شام کو بچے باہر جانے سے روک لیا کرو، فإن للجن انتشارا وخطفة، اس وقت جنات بکھر جاتے ہیں اور اچک لیتے ہیں۔ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ، سوتے وقت چراغوں کو بجاؤ، فإن الفويسقة ربما اشترت الفتيلة، بعض اوقات چوہے وغیرہ جو فتیلہ ہے آگ والی رسی کو کھینچ کر کسی جگہ پھینک کر آگ لگا سکتے، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ، ممکن ہے گھر کو جلا دی۔ وفی روایت لمسلم قول، غطوا الإناء وأوكوا السقاء واغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء، بند کی ہوئی مشکیزوں کو نہیں کھولتا، ولا يفتح بابا، دروازہ نہیں کھولتا، ولا يكشف إناء، اس برتن کا ڈھکنا نہیں ہٹاتا جو آپ نے بسم اللہ وغیرہ کے ساتھ بند کی ہو۔ فإن لم يجد أحدكم، اگر کچھ ایسا نہ ہو ڈھکنے کے لیے، فإلا يعرض يعرض علينا عودا، اس پر لکڑی وغیرہ رکھ دے، اذکر اسم اللہ پلے پل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، بعض اوقات چھوٹے جانور بھی گھروں کو جلاتے۔ وفی روایت قل لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم، مال وغیرہ جو عام دیگر اموال چیزیں ہیں، جانور بچے ہیں، وہ بھی باہر نہ بھیجا کرو، اذا غابت الشمس، سورج کے ڈوبنے کے بعد، حتی تذهب فحمة العشاء، تاکہ رات کے ابتدائی حصہ گزرے۔ فإن الشیطان یبعث اذا غابت الشمس، جس وقت سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت سے لے کر کچھ ابتدائی حصے تک شیطان منتشر ہوتے ہیں، حتی تذهب فحمة العشاء۔ وفي رواية قول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، کہ برتن وغیرہ ڈھکنے رکھا کرو، سال میں کسی خاص رات ہے کہ اس میں وبا وغیرہ بلائی مصیبتیں بیماریاں نازل ہوتی، لا يمر بنا ليس عليه غطاء سقاء، ليس عليه وقاء، جس برتن پر ڈھکنا نہ ہو یا جس مشکیزی وغیرہ کو باندھا نہ گیا، الا نزل فيه من ذلك الوباء، تو بیماری اس میں نازل ہو جاتی ہیں، وبا وغیرہ اس میں سرایت کر جاتی ہیں۔ آگے کہہ رہے، وعنہ قال جاء ابو حمید رجل من الانصار، ابو حمید ایک انصاری شخص تھے، آئے من النقیع بإناء من لبن، نکی جگہ سے ایک دودھ والا برتن لے کر آئے، الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے فرمایا، اللہ خمرتا، تم نے کیوں سے نہیں ڈھانکا تھا، ولو ان تعرض علیہ ہدا، یہ تو کر سکتے کہ عرضاً ایک لکڑی اس پر رکھ دیتے، متفق علیہ۔ وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابن عمر سے روایت کرتے آپ علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا، لا تترکوا النار فی بیتکم حین تنامون، جس وقت تم سو رہے ہو یا سونے جاؤ تو آگ وغیرہ لائٹس بجھا کر رکھو۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قول، سے اب روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں قول احترق بیت بالمدینۃ لیلی من اللیل، رات کو مدینے میں ایک گھر پورا جل گیا، تراک بن گیا تھا، فحدث بشانہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ علیہ السلام کو بتائی گئی کہ ایسا حادثہ پیش ہو چکا ہے۔ قال فرمائے ان هذه النار انما ہی عدو لکم، یہ تمہارا دشمن ہے آگ، فاذا نمتم فاطفئوها عنکم، جب سونا چاہو اس وقت کیا کرو، بجھا کر رکھو۔ الفصل الثانی عن جابر رضی اللہ عنہ قول سے کہتے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من آپ علیہ وسلم کو فرماتی سنتا اذا سمعتم نباح الکلب، جب کتے کا بھونکنا کہیں سن لو کہ کتا بھونک رہے مثلا، ونحق الحمار من اللیل، یا رات کو سنو کہ گدھ کیا کر رہو، رینک رہو، آواز لگا رہو، فتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، فإنہن یرین ما لا ترون، کہ ان دو جانوروں کو خصوصاً کچھ ایسا نظر آتا ہے جو تم نہیں دیکھتے، وقل الخروج اذا ہدأت الارجل، جب قدموں کی آہٹ کم ہو جائے، رات کو آنا جانا لوگوں کا بند ہو جائے تو کم نکلا کرو، فإن اللہ عز وجل یبعث من خلقہ فی لیلۃ ما یشاء، کہ رات کو تو بہت سارے جانور موذی قسم کی دیگر قسم کے جانور منتشر ہو جاتے ہیں نا، وہ رات کو آیا کرتے ہیں، وَأَجِیبُوا الْأَبْوَابَ، دروازے بند رکھا کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ، بسم اللہ بھی پڑھ لو، فإن الشیطان لا یفتح بابا اذا اجیب وذکر اسم اللہ علیہ، دروازے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے نا، شیطان اس کو نہیں کھول سکتا، وَغُطُّوا الجرار، مشکیزی مٹ کی گھڑے وغیرہ ڈھانپ لیا کرو، ڈھانکا کرو، وقت پہ لانا آنیا، اس طرح سے برتنوں کو اون دے کر دو، وہ کو القرب، مشکیزوں کا منہ بھی باندھ لیا کرو، روح فی شرح السنہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ صاحب روایت کرتے ہیں قول جاءت فارۃ تجر الفتیلہ، ایک مرتبہ دیکھ ایک چوہا آیا جو آگ والا پتیلا ہے نا جو چراغ کے اندر رکھا جاتا ہے وہ کھینچ کر گھسیٹ رہا تھا، فالقت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخمرۃ التي كان قاعدا علیہا، آپ علیہ السلام جس جے نماز چٹائی پر بیٹھی ہوئی تھے اس پر ڈال دیا، تو اس سے وہ چٹائی نماز کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ جل گیا، فاحرقت منها مثل موضع الدرہم، ایک درہم کے برابر۔ آپ علیہ السلام نے اس کا بیانی مشاہدہ کیا، صحابی نے بھی دیکھا تھا، تو اس وقت سے فرمائے فقال اذا نمتم فاطفئوا سروجکم، جس وقت سونے جاؤ نا تو چراغوں کو بجھا کر رکھو، فإن الشیطان یدل مثل هذه علی هذه، شیطان بھی اپنی شرارت سے ان جیسی جانوروں کو چیزوں کو ابارتا ہے ان جیسے کاموں پر، ویحرقکم، تمہیں جلا دیں گے۔ یہ بات بیان ہو گیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس قائم کر رہے، یا سے لباس پوشاک کے جو مسائل احکام وہ ذکر کر رہے۔ لباس کے اندر یہ بات تو آپ نے پڑھی ہے اور سنی ہوگی نا کہ زینت وغیرہ اختیار کرنا، لباس اچھا لباس، عمدہ کپڑا وغیرہ یہ سب جائز ہے، زیبائش کے لیے بھی درست ہے، آرائش کے لیے بھی درست ہے، صرف نمائش کیا ہے، ممنوع ہے۔ اور لباس کے اندر کوئی خاص پابندی نہیں کہ کوئی کا خاص حکم ہو کہ مثلا یہ کپڑا پہن لے یہ والا نہ پہن لے، صرف چند کاموں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ مرد ریشم وغیرہ کا لباس نہ پہنے، دوسرا یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے ٹخنے سے نیچے لباس رکھنے کا منع آیا ہے شریعت میں، ٹخنے کھلے رکھیں گے۔ تیسری بات یہ کہ فخر و مباحت، تکبر، نمائش کے لیے لباس کپڑا پوشاک ناجائز ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھی شرط یہ ہے نا کہ مرد کے لیے تشبہ بالنساء ناجائز، ایسا نہ کر، اس طرح عورتوں کے لیے تشبہ بالرجال ناجائز ہے، مردوں کے لباس کی طرح لباس یا عورتوں کے لباس کی طرح مخالف جنس نہیں پہنے گی۔ اس طرح سے یہ بھی شرط ہے کہ تشبہ بالکفار نہ کرے، کافر یا فاسق کو جیسا لباس نہ ہو۔ اور ایک شرط لباس کے اندر یہ ہے نا کہ لباس ساتر ہو، بدن کپڑا وغیرہ کیا کرے، یہ کرے کہ بدن عورت سطر کو چھپائے، اگر اس سے سطر والا معنی حاصل نہ ہو تو پھر اسے لباس کا معنی نہیں بنتا۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ عنہ قول، انس سے کہتے ہیں کان احب الثياب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبسها الحبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی علاقے کی جو داری دار چادری تھی نا، لباس وغیرہ یہ آپ زیادہ پسند فرماتے تھے پہننے کے لیے، متفق علیہ۔
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبة رومیة ضيقة الكمين، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے رومی جبہ چوغا جو تھے وہ ڈال رکھا تھا، پہن رکھا تھا، استین اس کی کیا تھی، تنگ تھی۔ دیگر اقوام وغیرہ کی بنائی ہوئی لباس وغیرہ پہننا جائز ہے، جو کیا ہو، شریعت کے مخالف نہ ہو، جو شرائط ہو گئی اس کے مخالف نہ ہو۔ وعن ابی بردۃ رضی اللہ عنہ قال اخرجت الینا عائشۃ کساء ملبدا وازارا غلیظا، ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک اوڑھنی کو نکالا، چادر کو جس کے اندر پیوند تھے، اور ایک ازار تھے بند موٹے کناروں والا۔ فقالت، کہنے لگی، قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، سردار دو جہان کی وفات ان دو کپڑوں میں ہوئی تھی، متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ صاحبہ کی روایت فرماتی ہیں، کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ، وہ بستر جس پر آپ علیہ السلام سوتے تھے، ادمن حشوہ لیفن، چمڑے والا تھا جس کے اندر کھجور کے چھال پتے وغیرہ ڈالے گئے تھے، متفق علیہ، چھلک سے بھر لیا تھا۔ وعنہا قالت، کان وساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یتکی علیہ، جس تکیے پر آپ علیہ السلام تکیہ لگاتے تھے، یا جس وقت اس پر سو کر سر لگاتے، من ادم، وہ بھی چمڑے کا تخشو لیفن، جس کے اندر کھجور کی چھل کی چھال وغیرہ پتے ڈالے گئے تھے، رواہ مسلم۔ وعنہا قالت، عائشہ صاحبہ کی روایت ہے کہ بین نحن جلوس فی بیتنا فی حر الظہیرہ، اس اسنا میں کہ ہم گھر میں دوپہر کی سخت گرمی میں بیٹھی ہوئی تھی، قال قائل نبی بکر، کسی نے ابو بکر سے کہا، هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا متقنعا، یہ جو آ رہے ہیں نا ادھر، یہ پیغمبر علیہ السلام ہے، جس نے سر کو کیا کر دیا تھا، ڈانپ کر کسی شے سے ڈانپ رکھا تھا، متفق علیہ، رواہ البخاری۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، جابر صاحب سے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فراش للرجل، ایک بستر تو آدمی خاوند کے لیے ہوتے، اور فراش لامرأتی، اور ایک بیوی کے لیے ہوتے، والثالث للضیف، تیسرا مہمان وغیرہ کے لیے ضرورت کے لیے آدمی رکھتے، والرابع للشیطان، ضرورت سے زیادہ عام چیزیں کیا ہے، شیطان کے لیے ہے، مانا جس سے کوئی مقصد نہ ہو، کسی کی خدمت کے لیے نہ ہو، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطورا، جو شخص دنیا میں کپڑا پہن کر تکبر و غرور کرے اور اس کو نیچے لٹکا کے رکھے، ٹخنوں کو چھپا کے رکھے، تو اللہ رب العزت اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من جر ثوبه خیلا، جو ازار تے بند وغیرہ کو، شلوار کو اتنا نیچے رکھے تکبر و غرور کی وجہ سے کہ ٹخنے چھپے رہے، لم ينظر اللہ علیہ یوم القیامہ، اللہ اس کو رحمت کی نظر سے قیامت میں نہیں دیکھے گا، متفق علیہ۔ وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بینما رجل یجر ازار من الخیلاء، ایک آدمی تھا تکبر و غرور کی وجہ سے کپڑوں کو نیچے گھسیٹ رہا تھا، تو ممکن ہے کہ اس امت میں سے کوئی شخص ہو جائے یا ہو چکا تھا، بعض نے تو قرون کو مراد لیا اس سے، تو ممکن ہے کوئی اور شخص ہو، مقصد کیا ہے یہاں پر برائی کو بتانا ہے کہ یہ سخت برائی ہے، خسف بہ، وہ جہاں وہ زمین میں دھس گئے تھے، فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت تک اس زمین میں دستا جائے گا، دسے گا آگے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ وہ کپڑا لباس شلوار جو ٹخنوں سے نیچے رہے نا تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأکل الرجل بشمالہ، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا وانا کھائے، او یمشی فی نعلۃ واحدہ، فی نعل واحدہ، یا ایک چپل جوتی میں چل رہو جو وقار کے مخالف ہے، ویشتمل الصماء او یحتبی،
او یحتبیا بثوب واحد، ایک کپڑے میں کیا کر لے خود سے لپیٹ کے اس طرح سے بیٹھ جائے کہ کاشفاً عن فرجہ کی نچلا والا حصہ کیا ہو، کھلا ہو. اس طرح لباس کرنے سے یا اس طرح پہننے سے بھی منع فرمایا. وعن عمر وانس وابن الزبیر وابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا، جو آدمی دنیا میں ریشم وغیرہ پہن لے، لم یلبس فی الاخر، آخرت میں نہیں پہنے گا، سزا کے لیے، یا اگر حلال سمجھ کر اسے کرے تو محروم ہو جائے گا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما یلبس الحریر فی الدنیا، دنیا میں تو لوگ لباس ریشم والا پہنتے ہیں، من لا خلق له فی الاخرہ، جس کو آخرت میں اس کا حصہ نہیں ملے گا. منع یہ کافروں کے کام ہے، مسلمان ایسا لباس نہیں پہنتا، منع ہے. متفق علیہ. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حذیفہ سے روایت کرتے فرمایا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ان نشرب فی انیۃ الفضة والذهب، سونے چاندی کے برتنوں میں وہ کچھ پیے، اس سے منع فرمایا. ورنہ کل پیے اس میں کچھ کھائے. وعن لبس الحریر والدیباج، تمام قسم کے ریشمی کپڑوں کے پہننے سے منع فرمایا. والنجلس علیہ، یا بیٹھنا لیٹنا سب کیا ہے، منع ہے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، علی سے فرماتے ہیں روایت ہے کہ اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ سیرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کپڑا دیا گیا، داری دار تھا. فبعث بہا الی، اب مجھے بھیجا. فلبستها، تو میں نے پہن لیا، میں سمجھ گیا پہننے کے لیے بھیجا ہوگا. فعرفت الغضب فی وجہی، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام غصہ تھے. فقال، فرمائے کہ انی لم ابعث بہا الیک لتلبسها، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ اسے پہن لے. انما بعثت بہا الیک لتشقها خمرا بین النساء، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کو کیا کر لے، ٹکڑے وغیرہ کر کے خواتین کے لیے کیا کر لے، اوڑھنی چادر وغیرہ کے لیے دے، کیوں کیا کر لے ان کو استعمال کرے. خواتین کے لیے تو اسی بھی درست ہے. وعن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر الا هكذا ورفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ الوسطى والسبابہ وضمہما، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کے لباس وغیرہ استعمال کرنے سے منع فرمایا؟ ہاں اگر اتنا ہو منع. آپ علیہ السلام نے ایسا کہتے ہوئے بیچ کی انگلی اور سبب شہادت کی انگلی اٹھائی اور ملائی کہ اتنی مقدار میں درست ضرورت کی وجہ سے. وفی روایت مسلم انه خطب بالجابیہ، جابیہ شام کا علاقہ ہیں، اور پر تقریر کے اندر فرمایا فقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین و ثلاث و اربع، 4 انگل کے برابر تو اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ انها اخرجت جبتا طیالسیہ کسروانیہ لها لبنۃ دیباج وفرجیها مکفوفین بالدیباج. ایک مرتبہ اسماء بنت بکر رضی اللہ عنہ نے ایک جبہ لے کر نکالی، گھر سے لایا، کسرانی بناوٹ والی تھی، اس کے اندر ریشم وغیرہ کیا ہو گئے تھے، استعمال ہو گئے تھے، اور بٹن وغیرہ بھی لگے تھے، اور سامنے والا حصہ جو تھا وہ بھی کیا تھا، ریشم کے ساتھ لگا ہوا تھا. وقالت، کہنے لگی هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت عند عائشہ، یہ آپ علیہ السلام کا جبہ تھا جو عائشہ کے پاس تھا. فلما قبضت قبضتها، جب وفات ہو گئی تو میرے پاس رہا. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، آپ علیہ السلام اس کو پہنتے تھے. فنحن نغسلها للمرضى، ہم اس کو کیا کرتے تھے، مریضوں کے لیے دھوتے تھے، تو اس سے جو پانی نکلتا تھا نا وہ پلاتے تھے. نستشفی بہا، اس کی برکت سے ہم کیا کرتے تھے، شفا حاصل کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہے کہ صلحاء حضرات کی جو چیزیں ہیں نا ان سے تبارک حاصل کرنا جائز ہے، کوئی وہم وغیرہ یا شخصیت پرستی نہیں ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قول رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر عبد الرحمن بن عوف في لبس الحریر لحکۃ بہما،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر سے کو عبد الرحمن سے کو ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت عطا فرمائی تھی، وہ خارش وغیرہ کی وجہ سے۔ متفقون فی روایت مسلم قول انہما شکو القملا، انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کے بدن میں جو وغیرہ پڑتی ہیں۔ فرخص لهما فی قمص الحریر، تو ریشمی قمیصوں کی اجازت دی۔ وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قول، اس سے فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صبین معصفرین، ایک خاص قسم کا رنگ تھا، اس کے اندر دھلی ہوئی کپڑے تھے میرے۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھی فقال فرمائے ان هذه من ثياب الكفار، یہ کافروں کی کپڑے ہیں، فلا تلبسهما، انہیں نہیں پہننا۔ وفي رواية قلت اغسلهما، میں دوں گا۔ قال فرمائے بل احرقهما، جلاؤ۔ زجر ایسا زجرن ایسا کہا تھا، اسی کپڑے کو جلانا ضروری نہیں۔ رواہ مسلم وسنذکر حدیث عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات فی باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفصل الثانی عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، یہ صحابہ روایت کرتی ہیں، فرمایا کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، کرتا قمیص یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا۔ رواه ترمذی و ابو داؤد۔ وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ قالت، اسماء صحابہ روایت کرتی ہیں، کان قم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الرسغ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کی جو آستین تھی وہ گیٹو تک تھی، کلائی تک۔ رواه الترمذی و ابو داؤد وقال الترمذی رحمہ اللہ حدیث حسن غریب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا، جب قمیص پہنتے بدا بمیامنہ، تو داہنی جانب سے کیا کرتے تھے، پہنتے تھے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ کہتے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتی سنا کہ عزرۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ، کہ اگر ایک آدمی کیا کرتے تھے، بند ازار پہنتا ہے نا تو وہ کیا ہو، آدھی پنڈلی تک ہو۔ لا جناح علیہ فیما بین و بین الکعبین، یہ اس کی بیچ رہے تو گناہ نہیں۔ وما اسفل من ذلک، جو نیچے رہے ففی النار، وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ قال ذلك ثلاث مرات، تین مرتبہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ ولا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطورا، جو تکبر و غرور کی وجہ سے کپڑوں کو نیچے گھسیٹے گا تو اس کو اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ وعن سالم نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ، کہ یہ جو اسبال ہے نا، جو منع ہے شریعت میں، یہ قمیص میں بھی ہوتا ہے کہ اتنی لمبی قمیص نہ رکھے نا کہ جس سے کیا ہو نیچے رہے، اسی طرح سے تیبند ہو یا پگڑی۔ منجر من الشنخ یا لا، جن تین چیزوں سے نیچے لٹکا کے گھسیٹے گا نا تکبر کی وجہ سے، لم ينظر الیہ یوم القیامہ، اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ وعن ابی کبشۃ رضی اللہ عنہ، ابو کبشہ رضی اللہ عنہ قول، وعن ابی کبشۃ قول، ابو کبشہ سے روایت کرتے فرمایا کان کی امام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ حضرات تھے نا، ان کے کپڑوں کے جو کیا تھے، آستین تھے، اور ساتھ ساتھ جو ٹوپیاں تھی نا وہ گول قسم کی تھی اور چپکی ہوئی ہوتی تھی، معنی سر کے بالوں کو چپکی رہتی تھی۔ رواہ ترمذی وقال ذا حدیث منکر، لگی ہوئی رہتی تھی، اور آستین بھی کیا کرتے تھے، ذرا تنگ بناتے تھے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اس صحابہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين ذکر الازار، جب آپ علیہ السلام نے تیبن کا ذکر کیا نا کہ اگر کوئی نیچے گھسیٹے گا تو گناہ ہوگا، تو میں سلمہ صاحبہ نے پوچھا کہ پلمرات یا رسول اللہ، خاتون کیا کرے؟ قال فرمایا ترخی شبرن، ایک بالش تک کیا کرے، دامن وغیرہ بنا کر رکھی۔ فقالت اذن تنکشف عنها، پھر تو وہ نیچے ٹانگ وغیرہ جو ہے کھلی رہے گی۔ قال کا فذراعن، ایک گز رکھی، لا تزید علیہ، سے زیادہ نہ رکھتے۔ رواہ مالک ابو داؤد والنسائی ابن ماجہ، پھر روایت ترمذی والنسائی ابن عمر فقالت اذن تنکشف اقدامهن، ان کے پاؤں جو ہے کھلیں گے۔ قال فرمائے فیرخینا ذراعا لا یزدن علیہ،
کہ اگر دامن یا تیبند بنا رکھے تو 1 گز تک رکھے کہ ٹخنے اس میں چھپے رہے، اس سے زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں کہ زمین پر بھی گھسیٹتا جائے۔ وعن معاویہ بن قرہ عن نبی قول صاحب روایت کرتے مطابی ہے کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ابا جان سے روایت کرتے آگے، وہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، پھر آتے من مزینہ، مزینہ قبیلے کے کچھ اور لوگ بھی تھے، فبایعوہ، انہوں نے بیعت کی، وَإِنَّهُ لَمُطْلَقَ الْإِزَارِ، آپ علیہ السلام کے کرتے کے بٹن جو کھلی ہوئے تھے، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، تو میں نے آپ علیہ السلام کی قمیص کا جو کیا تھا گریبان تھا، گریبان تو کھلی ہوئی تھی نا، میں نے اس کے اندر سے ہاتھ ڈال دیا، فمسست الخاتم، جو مہر نبوت تھا نا، میں نے اسی کیا کر لیا، چھو لیا، ہاتھ لگا لیا۔ رواہ ابو داود۔ وعن سمرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا، البس الثیاب، البس، سفید کپڑے پہن کے رکھو، فإن اطہر و اطیب، یہ پاک ہے اور عمدہ ہے، بہتر ہے، اور ملک و چیل ہونے کی صورت میں نظر آتی نا تو جلدی صاف کیا جاتے، وکفن فی موتاکم، اور مرد کو بھی انہی میں کفن دیا کرو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتم سدل عمومۃ بین کتفیہ، آپ علیہ السلام جب پگڑی باندھتے تو اس کا جو شملہ ہوتا تھا نا، دونوں کندھوں اور مونڈوں کی بیچ پچھلی جانب لٹکا کے رکھتے تھے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ وعن عبد الرحمن بن عوف سے کہتے قول عممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مجھے پگڑی باندھ دی، فصدلها بین یدی، سامنے کی جانب اس کا شملہ رکھا، ومن خلف، اور پیچھے کی جانب سے بھی، دو شملی بھی بنا کے رکھ سکتا ہے، آگے پیچھے رکھ، یا دونوں آگے یا دونوں پیچھے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وعن رکانۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، رکانہ سے روایت کرتے آپ علیہ السلام سے کہ فرق ما بیننا و بین المشرکین، ہمارے اور مشرکوں کی پگڑی باندھنے میں یہ فرق ہے کہ وہ پگڑیاں ٹوپی کے بغیر باندھتے تھے، سر بیچ کا کھلا رہتا تھا، اور ہم لوگ کیا کرتے، پگڑی کے اوپر، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ دیں گے۔ العمائم علی القلانس، پگڑی ٹوپی کے اوپر باندھنا۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب واسناد لیس بالقائم۔